جب انسان کا علم لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے رستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے۔ تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا مجازی عشق ہے، اور اپنی انا کو بہت سوں کے آگے پامال کر دینا عشق حقیقی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے ذہانت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور زیادہ معلومات رکھتا ہوں، اور تم تو بس ایسے ہی ہو، تمہارا کوئی حال نہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے جو اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمی کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اپنے اندر پا لو تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن کم ہی لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ سمجھوتے میں زبردستی کا عنصر ہوتا ہے، مان لینے کی کیفیت نہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے سمجھوتا کرنا بھیانک ہوتا ہے، مگر ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں، سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو گے، آسانیاں ملیں گی۔ انسان زندگی میں خدا کا گناہ کرے تو شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گنہگار نہ ہو۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ مطمئن اور پرسکون زندگی وہی لوگ گزارتے ہیں جو امیدیں آسمان میں بسنے والے رب سے رکھتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ پھل نہ درخت کی ڈال کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو۔ پھل صرف جب بھی لگتا ہے لرزنے والی کمزور سی رکوع میں جھک جانے والی شاخ کو لگتا ہے۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھو جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ عورت مرد کی امیری اور غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اس کو عزت دیتا ہے۔ کچھ عورتیں صرف عزت چاہتی ہیں، پیسہ نہیں۔ ڈگریاں دراصل اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم والدین کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ جب کوئی کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ صبر اور قدر کرنا کوئی جانتا ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ، کبھی مشکل نہیں ہوتا۔
ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ محبت سے غم اور اداسی صرف ضرور پیدا ہوتی ہے، وہ محبت ہی کیا جو اداس نہ کرے۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے پیر بابا کسی سرکار کسی مخدوم کی تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غرق کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہی ایک راز کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ محبت عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، محبت دینا بہت مشکل کام ہے۔ فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنی بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ جو ذہین اپنی لذتوں کا غلام، جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑوا لیتے ہیں۔ مرد کی محبت گہرے سمندر کی طرح ہے، اس میں دریا آ کر ملتے رہتے ہیں، اسے نئے پانیوں سے بھی پیار رہتا ہے اور پرانوں سے بھی۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سی کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکل آتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔